سب سے پہلے نادر صاحب آپ کا شکریہ. آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور افریدی صاحب نے بڑا کلیئرلی جی وہاں پہ کہا اور یہ ڈائریکشن دی اسپیکر صاحب کو کہ خیبر پختونخوا یہ واحد حکومت ہے جو عوام کے ووٹ سے آئی ہے. ایسے شق تمام کو جی ریویژن کی جائے گی جس پہ عوام کو تحفظات ہے. میں نے بھی ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی اور ساری جو حقیقت تھی وہ میڈیا کے سامنے رکھی. دیکھیں اس بل میں سے جی جو کچھ ہو رہا ہے کل سے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. اس بل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو کیبنٹ کے پاس بل آیا تھا کیونکہ جو بھی قانون بنتا ہے وہ پہلے کیبنٹ کے پاس آتا ہے پھر کیبنٹ اس کو اسمبلی میں جو ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے. کیبنٹ میں جو قانون آیا تھا اس ٹھیک ہے قانون میں جو بلو پاسپورٹ کے حوالے سے تھا اس میں نہ اسپاؤس ایڈ تھی اس ٹائم اور نہ ہی لائف ٹائم کا کوئی لفظ اس میں ایڈ تھا جس کے ڈاکومنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر بھی سکتا ہوں. وہ ڈرافٹ جب کیبنٹ سے جی اپروو ہوا تو اس کو بھیجا گیا اسمبلی اور اسمبلی میں ہمارے جو اپوزیشن کے ارکان ہیں کنڈی صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے انہوں نے اس میں امینڈمنٹ جو ہے پروپوز کی اور وہ بل جو ہے وہ ہاؤس سے پاس ہوا. تو حکومت کا اس بلو پاسپورٹ کے جو ایک سین ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسمبلی میں یہ پیش ہوا امینڈمنٹ اور وہاں سے پاس ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹول ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. وہ تو پچھلے 20 سال سے تمام جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں ان کے لیے فری ہے, جو ججز ہیں ان کے لیے فری ہے, آرمی کی گاڑیاں ہیں ان کے لیے فری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سرکاری رہائش گاہوں کی بات ہو رہی ہے وہ تو 1988 کا جو ایکٹ ہے اور جو 2026 کا ایکٹ ہے وہ 99% ہی سیم ہے. اس میں ایسی کوئی بھی چیز ایکسٹرا ایڈ نہیں ہوئی. البتہ مراد ضرور خیبر پختونخوا اسمبلی کے ارکان کی کم ہوئی ہیں, زیادہ نہیں ہوئی. تو جہاں تک جہاں تک سرکاری رہائش گاہوں کی بات ہے تو وہاں پہ 2 دن فری ہوتا ہے اور اگلے تیسرے دن پیسے دیے جاتے ہیں. اصل لائسنس کی جو بات ہے وہ 4 جو تھے پہلے ہی فری تھے, اب 4 مزید ایڈ کر دیے گئے ہیں جو کہ پیمنٹ پر ہے کیونکہ صوبے کی جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی وہ آپ کے سامنے ہے. کئی ایم ہاں پی ایس کا یہ شکوہ تھا اسپیکر صاحب سے کہ پولیس ان کو سیکیورٹی نہیں دیتی, تو اس وجہ سے یہ چیز ایڈ کی گئی ہے. اس سے زیادہ اس بل میں اور کچھ نہیں ہے. نہیں, لیکن شفیع صاحب آپ ایک سوال ہوگا پھر میں دانیال صاحب کی طرف جاؤں گا کہ یہ جو پھر سی ایم صاحب نے ہدایات دی ہیں وہ کون سی شکیں ہیں, کون سے نکات ہیں جو واپس لینے کا کہا گیا ہے؟ دیکھیے سی ایم صاحب نے بڑا کلیئرلی آج کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی شک جس پہ عوام کو اعتراضات ہو, جس پہ صحافی برادری کو اعتراض ہو, اس کو تمام پارلیمانی لیڈرز کو بٹھایا جائے اور اس کی ریویژن کی جائے. کیونکہ کیبنٹ سے جو چیز گئی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی اور جو اسمبلی میں امینڈمنٹ ہو کے پاس ہوئی ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اچھا دانیال صاحب, اب یہ مراد کے حوالے سے سر آپ نے شفیع جان صاحب کا موقف سنا کہ جب یہ منظور ہوا, کیبنٹ نے منظوری دی, اس وقت اس میں لائف ٹائم کا کوئی لفظ شامل نہیں تھا. یہ اپوزیشن کی احمد کنڈی صاحب کی ترامیم ہے یا اپوزیشن کی ترامیم ہے؟ نون لیگ سر بڑی تنقید بھی کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایم این ایز اور سینیٹرز کو بھی مراد حاصل ہیں یہاں پر بلو پاسپورٹ اور فیملی کے حوالے سے. دیکھیں شفیع جان صاحب میرے لیے بڑے عزت کے مذکر ہیں, لیکن دیکھیں جو حقیقت ہے وہ جی حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جماعت کے لوگوں کا دوہرا معیار, یہ جھوٹ کے اوپر مبنی سیاست کرتے ہیں اور پھر جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو اس سے لا تعلقی کا یا لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. And this is nothing, this has happened before and it will continue to happen. یہ ایک طرف سے اپنے آپ کو دیکھیں, یہ تو بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ تھا جو چیزیں ہیں. ایک طرف یہ بات کرتے ہیں آسٹیرٹی میجرز کی, ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, اور دوسری طرف یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی کہ آپ ہمیں فارن ٹرپ سے کیوں نہیں بھیج رہے, ہماری فلاں چیز کیوں نہیں کر رہے, فلاں چیز کیوں نہیں کر رہے, اپنی گاڑیوں کے اوپر ناراض جی ہوتے ہیں. دیکھیں یہ پورا جو پروسیس ہے نا ان کا دھورا معیار کی بات کرتا ہے. جو لائف ٹائم کے لیے سیکیورٹی اور جو لائف ٹائم وہ مانگنے والی چیز ہے بلو وہ بھی اس لیے پاسپورٹ, بلو کیونکہ پاسپورٹ. دورہ معیار ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کی دورے معیار کی عکاسی کرتی ہیں. آپ ان کی کسی چیز کو بھی اٹھائیں گے نا تو اس میں آپ کو ہپوکریسی نظر آئے گی. جب آپ بات کرتے ہیں ان کی سیاست کی تو ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کر آؤ. جب آپ بات کرتے ہیں ان کے پالیسیز کی
تو یہ کرپشن کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ان کے صوبے میں ہاتھ جیب بھر بھر کے کرپشن کی جا رہی ہے. آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھیں، آپ انتظامی امور یا لوگوں کی بات تو آپ کہیں نہیں کرتے، آپ اپنی ذاتیات کی بات کرتے ہیں، عمران خان کی بات کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا کبھی جو پرسان حال ہے، پشاور سے 2 کلومیٹر باہر نکلیں، 4 کلومیٹر باہر، تو آپ لا اینڈ آرڈر کا حال دیکھیں، سیکورٹی کا حال دیکھیں، آپ ان کی انفراسٹرکچر کا حال دیکھیں، ان کے ہسپتالوں کا حال دیکھیں. یہ ہر چیز میں بری طرح ایکسپوز ہوتے ہیں. دیکھیں، اس لیے تو ان کی سیاست یہ ہے نفرت کی، تفریق کی، گالی دینے کی، بری بات کرنے لیکن کی، دانیال صاحب، کیونکہ یہ ان جو کے پھر پاس اختیار ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کنسٹرکٹیو ایم پی ایز ہیں جو بلو پاسپورٹ مانگ رہے ہیں ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں، آپ بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایکسٹریم ویوز کو کبھی بھی انڈورس نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. میں یہ بات کرتا ہوں کہ کیا نام ہے، جو ان کا دورہ معیار ہے اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. یہ جھوٹ کی مبنی کے اوپر سیاست کرتے ہیں، جھوٹ کے اوپر کرتے ہیں سیاست. یہ لوگوں کو دیکھیں، یہ وہی جماعت ہے جس نے بزنس پلان دیا کہ کٹے لیں گے، کٹے بچے دے گا، مرغی لیں گے، مرغی انڈے لے گی، دے گی، انڈوں سے ہم پورے ایک فارم بنائیں گے. یہ وہ جماعت ہے وچ لیکس پالیسی، وچ لیکس کلیئرٹی. ان کا ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے. ان کے آپس میں صفوں میں اتحاد نہیں ہے. یہ نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست جانتے ہیں، یہ تفریق اور آگ لگانے کی بنیاد کے اوپر سیاست جانتے ہیں. ایک طرف اداروں کو تنقید کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ انہی اداروں سے آپ فائدے بھی اٹھانے کی بات کرتے ہیں. ان کی کبھی آپ کوئی کنسٹرکٹیو پالیسی دیکھیں، کبھی انہوں نے سیکورٹی، ہیلتھ، نیشنل پالیسیز کے اوپر بات کی. آپ کا بجٹ آتا ہے تو اس پہ گالی گلوچ کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ اس پہ تفریق کی بات کرتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں. لیکن یو ہیو نیور سین اے سبسٹینشیل. دیکھیں، آپ کو ایک جنریشن ہے جن سے لوگ گائیڈنس لیتے ہیں، جن سے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے دونوں دورے معیار ٹھیک ہیں. ہے. آپ بولتے کچھ اور ہیں اور آپ کے ایکشنز الگ ریسپروکیٹ کرتے ہیں. آپ ہاں بولتے شفیع کچھ اور ہیں اور آپ کے صاحب، ایکشنز اب الگ یہ ریپرزنٹیشن جو کرتے ہیں. استحقاق کے حوالے سے بل ہے سر، اس پر اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی صوبائی اسمبلی میں اس طرح کا قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا، صحافیوں کا بھی آپ نے نام لیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ تو چلیں اپوزیشن کی تجاویز تھیں، آپ نے اس میں لائف ٹائم کا لفظ جو ہے وہ بھی شامل نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو استحقاق کے حوالے سے بل ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سینسرشپ ہے یا یہ صحافیوں کے اوپر ایک قدغن ہے، ان کی رپورٹنگ پر پابندی ایک ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے میرے بھائی نے تحریک انصاف کی سیاست پہ تنقید کی، ان کو اپنی اداؤں پہ بھی ذرا غور کرنا جی چاہیے. یہ 17 سیٹوں والے پارٹی جب جمہوریت کی بھاشن دیتے ہیں، جب سیاست کی بات کرتے ہیں، تو ان کی منہ سے اس قسم کی باتیں زیب نہیں دیتی. میرے بڑی مقدم ہیں، بڑے میرے اچھا، جو اس آپ کو پتہ ہوگا کہ 17 سیٹوں پہ جب آپ براجمان ہو جی جاتے ہیں تو پھر آپ جمہوری جو روایات ہیں اس پہ بات نہ کریں، آپ جمہوریت کا درس نہ دیں، آپ اپنے رویوں پہ سوچ کریں. جہاں تک بات آپ نے کہا صحافیوں کے حوالے سے، جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیے اس وقت میرے پاس پنجاب کا جو جی ایک ایکٹ ہے وہ بھی میرے پاس پڑا ہے، اور سندھ کا جو ایکٹ ہے وہ بھی میرے پاس پڑا ہے. اور جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات آپ کر رہے ہیں، جن صحافیوں کا آپ نے ذکر کیا، اس سے زیادہ سخت شکیں پنجاب کے ایکٹ میں اور سندھ کے ایکٹ میں ہیں. لیکن ہم نے آج اپنے تمام جرنلسٹ بھائیوں کو بلایا ہوا تھا، ابھی پریس کانفرنس کے بعد میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں صحافی برادری بھی ہوگی، جس میں اسمبلی کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. اور صرف جرمانے جو بڑھائے گئے ہیں اس سے زیادہ اس ایکٹ میں کچھ بھی ایڈ نہیں ہوا. آپ 88 کا ایکٹ ہمارا اٹھا لیں اور 2026 کا ہمارا ایکٹ اٹھا لیں، صرف جرمانوں کا فرق آیا ہے. جو جی جرمانے کی جو اماؤنٹ ہے پیسوں کی، اس میں اضافہ ہوا ہے. اگر صحافی برادری یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس میں اس کو دوبارہ کٹوتی ہونی چاہیے تو ہم بالکل کرنے کو تیار ہیں، تمام تر چیزوں کو ریویژن میں لے کے جائیں گے. اور ایسی کوئی بھی چیز جو ہے عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہ کرے، اس کو ہم کبھی بھی پاس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے دانیال صاحب، اب یہ جو استحقاق کے حوالے سے بل ہے، چلیں اس پر ایک بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی لوگ جیسے شفیع صاحب نے پنجاب حکومت کا، پنجاب اسمبلی کا ذکر کیا، اور اسی طرح وفاق کے اندر بھی اگر اب آپ دیکھیں تو پیکا ایکٹ میں جو ترمیمی بل تھا وہ بھی منظور ہوا. تو یہ سوالات تو سر پھر مسلم لیگ نون کے اوپر بھی تو اٹھ رہے ہیں کہ خود یہاں پر پیکا قانون جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے منظور کروایا تھا، اور کئی صحافیوں کے خلاف مقدمات ہوئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں.
دیکھیں ان دونوں کا پیکا کا اور اس بل کا تو کوئی آپس میں کوئی چیز کو ریلیٹ نہیں کرتی. دیکھیں شفیع جان صاحب میں نے اس طرح کہا از ویری ڈیئر ٹو می، از مائی بردر. اور لیکن دیکھیں جو ان کی یہ تو شاید اس چیز کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا کر لیں گے، لیکن حقیقت میں جو ہپوکریسی اور ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ان کی لوگوں میں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں ان کی صفوں میں گھسی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، یہ ایک جتھا ہے جو اکٹھے کیا گیا نفرت کی بنیاد کے اوپر، تفریق کی بنیاد کے اوپر. جو ان کے اوپر سے لیڈرز ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں. یہ سارے اپنی ذاتیات کے لیے لوگوں کا، دیکھیں اگر ان میں لوگوں کا اتنا درد ہو تو پارلیمان کے بجٹ سیشن میں کمیٹیز میں بیٹھ کر یہ لوگوں کے لیے کوئی ریلیف کیوں نہ مانگے. یہ کیا نام ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پورا سسٹم جعلی ہے، لیکن اسی سسٹم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے ٹکٹ دو، اسی سسٹم کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ دو کہ ہم باہر جا سکیں، اسی سسٹم سے کہتے ہیں کہ ہمیں فری ادوات دو، اسی سسٹم سے کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس اور ہمیں ڈالے دو، ہمیں یہ کرنے دو. دیکھیں دورہ معیار جو ہے نا وہ ان کا آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گا، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ باتیں جو کرتے ہیں مانگ رہا ہے یہ عوام کی کنزمپشن کے لیے. جو ان کے پورے پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ ہر ٹرپ کے اوپر جا کے سندھ کے سارے پارلیمانی لیڈرز جو ہم اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک کہہ رہا ہوتا ہے میرا آپ نے ٹرپ پہ نام نہیں ڈالا، دوسرا کہتا ہے میرا بھی صرف ایک ہوا ہے، ایک کہتا ہے میرا 4 ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے میرا 1 ہوا ہے. ان کے سارے پارلیمانی اور یہ ان کا دورہ معیار ہے. اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ بائیکاٹ کرتے نا. جہاں آپ کی ذاتی بات آتی ہے، ذاتیت آتی ہے، وہاں آپ لڑ کے اپنی تنخواہیں لیتے ہیں، اپنے پرکس اینڈ پریولیجز لینے کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور جہاں عوام کی بات آتی ہے تو وہاں آپ آئین کو پھاڑتے ہیں، وہاں آپ گالی دیتے ہیں، وہاں آپ نفرت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ دورہ معیار ہے جس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اگر آئے تھے کرپشن کی بنیاد کے اوپر نعرہ لگا کے تو فرا گوگی ہم بھول گئے، عثمان بزدار ہم بھول گئے ہیں. ہم نے جو انہوں نے یہاں ڈیرے لگائے ہوئے تھے اور جو دکانیں کھولی تھی کرپشن کی، کیا وہ ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح یہاں اے سی ڈی سی کی پوسٹنگ پیسوں سے ہو رہی تھی، کس طرح یہاں ریونیو کے ریکارڈز چینج کیے جا رہے تھے، کس طرح یہاں دکانیں لگائی گئی تھی. دیکھیں دورہ معیار جو ہے نا ابھی لوگوں کے پاس ایکسپوز ہو گئے ہیں. پیپل ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ apart from chanting slogans they have nothing to give to people of Pakistan. اور hence لوگ آج نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، لوگ ان کے بیانیے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے یہ جب وہاں اڈیالہ جیل میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ 15 20 40 50 100 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. جب ان کے اپنے بچے میکڈونلڈز اور KFC باہر بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو لوگوں کے بچوں کو جب اس سر پہ کفن باندھ کر کہنے کی تحریک چلا رہے ہیں تو یہ غلط ہے. لیڈرز لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.